السلام علیکم۔ آج میں نئے پاکستان یا اس کے حالات کے اوپر ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کا مختصر جائزہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ کو ملک کے جو حالات تھے، خاص کر کے سندھ کے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ سندھ کی جو پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے، اور جو پاپولیشن میں جو اس میں افراد ہیں ان کی کیا مانا، کہاں وہ ان کی پوزیشن جا رہی ہے۔ تو آج میں ملک کے یہ حالات بیان کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو مسئلے چل رہے ہیں 56 سے لے کے 56 سے بھی پہلے ہوئے ہیں، یہ ایسے سمجھیں کہ 47 سے شروع ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان بنا ہے تو یہ اس کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ 47 سے لے کے آپ 58 تک دیکھیں گے تو پاکستان میں جو سسٹم تھا گورنمنٹ کا، جوڈیشری کا اور بیوروکریسی کا، بڑا خطرناک تھا۔ جو 56 تک تھا وہ اس میں آئین ہی نہیں بنا تھا، اور گورنر جنرل جو تھے، پہلے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، گورنر جنرل بنے، تو آخری جو اس کا تیسرا گورنر جنرل کے اوپر میں آج بات کر رہا ہوں، وہ غلام محمد کو بنا دیا تھا۔ غلام محمد جو تھا ایک مقصد ہے کہ ایک ریٹائر بیوروکریٹ تھے، وہ ایک معذور بھی تھا، ویل چیئر پہ چلتے تھے، وہ آئے گورنر جنرل بنے پاکستان کے، خواجہ یہ غلام محمد جو تھے، ملک غلام محمد، وہ اتنے پاکستان کو نقصان اس نے بھی بڑا دیا ہے۔ وہ آتا تھا ویل چیئر پہ گھومتا تھا، لیکچر دے، مطلب وہ سسٹم ابھی ایک ویل چیئر پہ چلنے والا، تو آپ سوچیں کہ وہ ملک کو کیسے چلائے گا۔ وہ آیا تو اس دور میں خواجہ ناظم الدین تھے، پرائم منسٹر تھے، وہ اس کو ہٹا دیا محمد علی، اس کے بعد اس کو نے خواجہ ناظم الدین کو ہٹا دیا اس نے پرائم منسٹر سے، پھر اس نے محمد علی بوکھرا کو رکھا، وہ جو فارن منسٹر تھے یو ایس اے میں، ادھر سے اس کو بلایا، پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا، اور وہ اس کی کٹ پتلی میں تھے۔ وہ ایک دیکھیں مفلوج آدمی ملک چلا رہا ہے، تو وہ بندہ جو جوڈیشری بھی نہیں تھی، وہ جج تھے سارے کرپٹ تھے، چور تھے، اسی دور سے ہی چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور نیچے جوڈیشری اتنی تباہ کن تھی جس کے نتائج ابھی نکل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بھی ہم سے، جو مشرقی پاکستان ہے، وہ توڑا گیا۔ یہ بہت بڑی بھیانک غلطیاں ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے، بیوروکریسی نے، اور جوڈیشری بڑی بھیانک ہے، اس نے تباہی مچائی۔ پاپولیشن میں انکریز ہوتی گئی، پاپولیشن دیکھیں یورپ میں کیوں نہیں بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہے، لیکسمبرگ ہے، اٹلی ہے، یونان ہے، کتنے بھی یورپ کے ملک ہیں، وہ آبادی کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں۔ آبادی ایک ترقی کا پوائنٹ ہوتا ہے، زیادہ آبادی ترقی کو روکتی ہے، وہ کیونکہ وسائل نہیں ہوتے ہیں، آبادی زیادہ ہوگی، کچا کچ بڑی ہوگی تو ملک کیسے ترقی گا؟ ایک ایجوکیشن نہیں ہوگی، ہیلتھ نہیں ہوگی، سسٹم آپ کا اس کا سسٹم نظام حکومت برباد ہوگا تو آپ کی سسٹم ملک نہیں چل سکتا، اسے ملک نہیں چل سکتے، پلاننگ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے 400 سال پہلے ہی، 300 سال پہلے ہی، جو یورپ میں دیکھیں تو انہوں نے انسٹیٹیوٹ بنائے، پہلے جوڈیشری کو مضبوط کیا، ایجوکیشن کو انہوں نے زبردست مضبوط کیا، اور یہ جو سسٹم اسٹرکچر کو انہوں نے مضبوط کیا، روڈ رستے یہ سارے بنائے انہوں نے، گورنمنٹ نے کام کیا زیادہ تر، پھر گورنمنٹ نے کیا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی آ گیا، اس لیے وہ اس ٹائم سب سے زیادہ اوپر ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کا جو ہے، سندھ میں بھی تباہ کن اثرات ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ملک غلام محمد تھے، تیسرے یہ گورنر جنرل تھے، اس نے بھی بھیانک نتائج دیے۔ اس کے بعد اسکندر مرزا آئے، اور پھر یہ جج آئے سپریم کورٹ کے، بیوروکریسی آئی، انہوں نے پاکستان کا جو ہے نا ستیہ ناش کر دیا۔ آبادی بڑھتی گئی، کرپشن عروج پہ تھی،
جو آتا تھا بجٹ کھا جاتے تھے، شروع سے ہی ہے یہ 47 سے چل رہا ہے، 1947 سے، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں برباد کرے. اور سندھ کا جو حالات ہے اس ٹائم پس منظر ہے وہ تو بالکل بھیانک ہے. سندھ جو آگے جا کے ان کے جو حکمران ہیں نا اس میں، سندھ کی جو ہے جو سسٹم وہ تو تباہ کن ہے. پارٹی سسٹم کلیپس ہے اس کا، کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، ترقی کا نظام ہے ہی نہیں، کوئی اسٹرکچر بنایا ہی نہیں انہوں نے، نہیں روڈ رستے، شہر تباہ ہو گئے ہیں، گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، ایجوکیشن نہیں ہے، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، کچھ کام ہی نہیں ہوا ہے. انٹیریئر سندھ میں دیکھیں بربادی ہے، کچھ بڑے شہر ہیں وہ تباہ کن ہیں، کرائمز ہیں، چوریاں ہیں، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، کاپی کلچر بہت ہے، کرائمز ہیں. مطلب یہ بھیانک ہے، خاص کر صوبے کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، ہر جگہ یہ چل رہا ہے. تو یہ میں لیکچر انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کر رہا ہوں. تو یہ اس پہ میں مختصر شارٹ جو ہے مختصر اپلوڈ کر رہا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. انشاءاللہ میں آپ کو جو مستقبل اور ماضی اور حال یہ تینوں ریئلٹی پہ بتاؤں گا. جو ہمارا ایجوکیشن ہے میری، جو میں نے ریئلٹی پڑھا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ یہ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل. شکریہ، مہربانی.